إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. برادران اسلام، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ ہم جو ہے وہ جب کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے اوپر جب ہم اس کی خبر کا سنتے ہیں تو ہم جو ہے وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف جو ہے لوٹ جانے والے ہیں. چونکہ یہ ہمارے روزمرہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے مسائل جن کا ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو ہم پھر علماء کی طرف اور فقہا کی طرف بھاگتے ہیں کہ بتائیں کہ اس کو غسل کس طرح دینا ہے، اس کو یہ کس طرح کرنا ہے. تو اس ضمن کے اندر کوئی تقریباً 40 قسم کے اہم مسائل ہیں اس کے اندر. تو وہ میں انشاءاللہ مختلف ویڈیو کے اندر اختصار کے ساتھ جو میرے علم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو محدود سا علم دیا ہے، اس کی روشنی کے اندر میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری اور اسلام. کہ بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جب ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے ایک درجات کی بلندی کا ایک باعث بنتا ہے. جائز طریقے سے علاج کرنا، توحید کے اوپر قائم رہنا، جائز طریقے کی جو ہے وہ دعا اور دعا کرنا، یہ بالکل جائز ہے، اور جائز حاجات کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلمیذ بھی کی ہے. سب سے بڑا جو المیہ ہوا تھا مسلمانوں کے اندر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی، یعنی بخار ہوا، اور اسی بخار کی حالت میں آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے. اور صحیح ابن ماجہ کے اندر 1027 نمبر حدیث ہے کہ بیماری میں وفات پا جانا خاتمہ بالخیر کی ایک علامت ہے. اور ایسے بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی کے اندر 2396 نمبر جو حدیث ہے اس کے اندر بشارت بھی دی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس دنیا کے اندر ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور تاکہ وہ اس کا جو آخرت والا معاملہ ہے وہ یوم القیامت کے دن جو ہے وہ بہتر ہو جائے. یہ تھا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا. بہت سارے لوگ جو ہیں بیماری کی وجہ سے یا مختلف حالات کی وجہ سے موت کی تمنا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، اور صبر اور استقامت جو ہے اس کی تلمیذ کی، اس کو تعلیم دیا کہ تعلیم اور سخت مصیبت اور فتنہ کے دنوں کے اندر جو ہے وہ بعض لوگ اس کی تمنا کرتے رہتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اور قیامت کے دن جس طرح وہ مرا ہے اسی قیامت کے دن تک اسی طرح مرتا رہے گا.
ترمذی کے اندر ایک دعا اس سلسلے میں، اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ایک دعا جو ہے بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ایک دعا جو ہے وہ نقل کی ہے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اٹھا لینا خیر کے ساتھ۔ تیسرا مسئلہ ہے وفات سے پہلے جو ہے وہ وصیت کرنا۔ اگر کسی بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا ہے تو گواہوں کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ اپنی وصیت وغیرہ لکھ دے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا المائدہ کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنین ذو عدل منکم او اخذان من غیرکم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جب تم کو کسی کو بھی موت آنے لگے تو دو گواہ جو اس کے پاس وہ ہونے چاہیے، اور وصیت کرنے کا وقت ہو تو جو دو ایسے شخص ہوں جو دیندار ہوں اور غیر لوگوں میں سے، تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے ہوں، مطلب یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے لیکن دیندار ہونا اس کا شرط ہے۔ اور جو وصیت لکھنے والا ہے وہ بھی عدل کے ساتھ جو ہے وہ وصیت لکھے، تاکہ جو اس کا ترکہ ہے باقی رہنے والی چیز لواحقین کے اندر احسن طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تقسیم ہو سکے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قریب مرگ کے احکام کیا ہیں۔ جب کوئی مسلمان کا وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر 916 نمبر حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اپنے قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے بعد جب روح بندے کی نکل جاتی ہے اس کے احکامات ہیں۔ وفات کے بعد میت کی جو ہے وہ آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ جب تم فوت ہونے والے کے پاس موجود ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ روح جو ہے وہ پیچھا کرتی ہے، نظر جو ہے پیچھا کرتی ہے روح کا، اور تم جب میت کے پاس ہو تو خیر اور بھلائی کے جو ہے وہ کلمات کہو، کیونکہ فرشتے اہل خانہ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور جو بھی آپ خیر اور بھلائی کی بات کرتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح میت کو جو چادر سے ڈھک دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو ایک یمنی چادر کے ساتھ ڈھک دیا گیا تھا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو موت کی اطلاع دینا۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے وفات کے وقت جو ہے لوگوں کو اطلاع دی تھی اور رشتہ داروں کا جنازہ روک کر کافی دیر انتظار کیا تھا۔ وفات کی خبر سننے کے بعد کا جو مسئلہ ہے ساتواں، جب کسی مسلمان کی وفات کی خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون
یہ قرآن مجید کی جو سورۃ بقرہ کی آیت ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کسی قسم کی کوئی مصیبت ایمان والوں کو پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی طرف لٹائے جانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا مسلم کے اندر روایت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ صحیح مسلم 918 نمبر، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عنایت کر۔ تو یہ عنایت اسی وقت ہوگی جب آپ میت پر رونے کے بجائے صبر کریں گے۔ یہ 8واں مسئلہ ہے کہ جب میت قریب ہو، رونے دھونے کی بجائے اس کے اوپر صبر کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، تو میت کو عذاب ہونے سے مہربانی کر کے بچائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بشری تقاضے کی طرح کی وجہ سے انسان کے آنسو نکل آتے ہیں، تو وہ تو ایک بشری تقاضا ہے، لیکن اس کا نوحہ دھوہا کرنا، اپنے بال کو کھینچنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے ساتھ منع کیا ہے۔ عورت اور مرد کا میت کو دیکھنا، حدیث کی روشنی میں چند مسائل ہیں اس کے بھی۔ عورت اور مرد کا جو چہرہ دیکھنے والے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے قبر میں اتارنے کے بعد میت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل درست حقیقت نہیں ہے۔ میت کو ڈانپ دیا جائے جب وہ فوت ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو جو چادر تھی اس کے ساتھ ڈانپ دیا گیا تھا اور منہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ مرد مرد کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، عورت عورت کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، مرد عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اگر وہ اجنبی ہو۔ اگر بے شک بوڑھی بھی ہو تو اس کا بھی چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ میت کو بوسہ دینا ایک یہ 10واں مسئلہ ہے، جہاں میت کا چہرہ دیکھنا جن جن لوگوں کو جائز ہے، اسے بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔